سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بندے نے آ کر عرض کی کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا سب سے زیادہ قریبی ہمسایہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان شریف کا چھٹا روزہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا درس حدیث کا موضوع ہے ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہمسائے کون ہوتے ہیں۔ ہمسائے اس کو کہتے ہیں جو ایک سائے میں رہنے والے ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ سفر کر رہا ہے یا دو آدمی سفر کر رہے ہیں تو راستے میں وہ تھکاوٹ ہوتی ہے ان کو، اگر وہ تھک کر ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک ہی سائے میں بیٹھتے ہیں، ان کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ تین قسم کے ہمسائے ہیں۔ ایک حقوق وہ ہوتا ہے جو مسلمان گیری کا، دوسرا حقوق ہوتا ہے رشتہ داری کا، اور تیسرا حقوق ہوتا ہے ہمسا گیری کا، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، ان کے دو حقوق ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان گیری کا، دوسرا ہمسا گیری کا حقوق ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے جن کا صرف ایک حق ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلمان، کوئی اللہ نہ کرے کسی کا ہمسایہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کا ایک حق ہے، اس کے ہر قسمی معاملات میں مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے دینی معاملات میں، کیونکہ اس کا دین جو بھی ہے کافر ہے، اسی دینی معاملات میں مدد نہیں کی جا سکتی، نہ اس میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ باقی جو مسلمان ہے، جو رشتہ دار ہے، اس میں دو حقوق ہیں مسلمانوں کے، اگر تین حقوق ان کے ہیں جو رشتہ دار بھی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنی ہے، اور ہمسا گیری کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور مسلمان گیری کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ جو مسلمان ہے صرف اس کے دو حقوق ہیں، اس کا ایک مسلمان گیری کا جو اس کے دینی معاملات میں مدد کی جا سکتی ہے، اس کا ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہمسا گیری کا اس کی ہر قسمی ضرورت کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو کافر ہے صرف اس کی دینی معاملات میں مدد نہیں کی جا سکتی، صرف اس کے جسمانی معاملات میں کسی چیز کو اس کی ضرورت ہو اس کی مدد لازمی کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بندے نے آ کر عرض کی کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا سب سے زیادہ قریبی ہمسایہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو، اور وہ چلے گئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، یہ سن لو یہ بات، بے شک 40 گھروں تک آپ کے ہمسائے ہیں، اور 40 گھر بائیں، 40 گھر دائیں اور بائیں، اور 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، جتنے لوگ بھی ہیں 40 گھر ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ اور آگے آپ نے شاہ فرما دیا، اور جس کے شر سے اس کا ہمسایہ خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہاں پہ تو صرف خوف زدہ کی بات کی گئی، ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دینے و خوف زدہ وہ انسان کر سکتا ہے جو انسان خود برا ہو یا برائیاں کرتا ہو یا لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، پھر اس کا ہمسایہ بھی خوف زدہ ہوگا۔ یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 143۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمسایوں کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اگر کسی انسان سے غلطی کمی بیشی ہو چکی ہے پہلے، ان سے جا کے معافی مانگے اور آگے خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔